أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیات کو جو نور سے ہم اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رب تعالیٰ کے کرم سے جو ابھی آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا اپنی زبان میں جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وا اور منہم، ان میں امیون ان پڑھ، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، کتاب الا سوائے، امنیہ آرزویں، وا اور و ان نہیں، ہم وہ الا یظنون گمان سے کام لیتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ ان آیات میں رب تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اجمعین کو یہ تسلی دی ہے کہ آپ جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے، بلکہ کیا آپ یہ امید کرتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ یہود جو ہیں یہ اسلام قبول کر لیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اسلام کیوں نہیں قبول کریں گے، ان کی وجوہات بیان کی ہیں۔ تو جیسا کہ پچھلی آیات میں بڑی تفصیل سے ساتھ ساتھ یہ بیان ہوتی رہی ہیں، تو اختصار کے ساتھ یہاں پہ بھی عرض کیے دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے گروہ کا ذکر کیا تھا کہ یہ توریت میں جو کلام ہے اس میں یہ ان کا گروہ کا کام ہوتا تھا تحریف کرنا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اوصاف ان کے بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صفات بتائی تھیں، ان کو تبدیل کرنا ان کے لیے وبال بن گیا تھا، ان کی دل کی سختی کا سبب بن گیا، اور یہ ایمان کو نہ جان سکے، اور اس وجہ سے ان کو یہ ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ منافقین کا گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافقین کیا کرتے تھے، جس میں وہ ابی بن سلول بھی تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ان کو کہ ان کے شر سے، استغفر اللہ من ذالک، یعنی مسلمانوں کے شر سے ہمیں رب تعالیٰ بچائے، سے بچائے، اور شریعت کے تمام معاملات کے خلاف بولتے تھے، اور جب صحابہ کرام رضوان اجمعین سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح سے آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی طرح سے ہم نے پڑھا ہے، جبکہ یہ منافقت جو تھی، ادھر کچھ بولتے تھے ادھر کچھ بولتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت چالاکی سے سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے جو نفاق تھا، وہ نفاق جو ہے وہ رکاوٹ بنا ان کے ایمان لانے میں۔ اور تیسرا گروہ جو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ حق کو بیان کرنے سے روکا کرتے تھے۔ وہ یہ ان کے تھے نا کہ جو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسی بات نہ کرو کہ کل کو یہ ہمارے لیے حجت قائم ہو، یعنی ان کو ایسی باتیں مت بتاؤ جو صحیح باتیں ہیں، جو توریت میں آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں، ان کے مرتبے کے بارے میں، تو ان کو نہ بتاؤ کہ یہ کل کو ہمارے لیے حجت قائم ہو جائے گی، اور وہ ان کو روکا کرتے تھے۔
جو حالانکہ حقیقت تھی، اور حقیقت کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ انہوں نے تو یہ ساری چیزیں چھپائی تھیں، رب تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیں، اور ان کا یہ عمل جو تھا، یہ چھپانے کا عمل اور اس میں بحث کرنے میں ضد کرنے سے، یعنی ضد اسی وجہ سے کرتے تھے نا کہ وہ گروہ جب اپنی ضد پر اڑا رہتا تھا کہ نہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جب کہ وہ غلط کہہ رہے ہوتے تھے، جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، تو ان کا یہ والا جو عمل تھا، یعنی صفات کو چھپانے والا، حق کو بیان کرنے سے دوسروں کو بھی روکنا، خود تو نہیں کرنا نا، دوسروں کو بھی روکنے والا عمل، ان کی یہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اور ان کو ایمان رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں ملنے والا، اور انہیں ایمان کے صف میں شامل کرنے کی خواہش تم چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آگے جو چوتھا گروہ ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امیون، کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ ان پڑھ لوگ۔ ان پڑھ لوگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ان پڑھ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ ہی کسی کو مانا تھا، اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرف منوانا چاہتے تھے، یعنی خود نہیں مانا لیکن اپنی جو کتابیں لکھی ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں، اور انہیں کذب کے آرزو، یعنی جھوٹ بولنے کی آرزو جو تھی، وہ جھوٹ باندھ لینے کے معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک ایک وصف کو ظاہر کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اصل میں خود ان پڑھ ہیں، توریت کو صرف سرسری سا جانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، لیکن اس میں مقصود الہی کیا ہے وہ نہیں جانتے، اور اس کو جاننے کے لیے جب یہ اپنے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو توڑ مروڑ کر بتاتے ہیں، اور اس کا وہ چینج کر کے معنی تبدیل کر کے بتاتے ہیں، تو اس سے عوام کو ایک گمان، غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ بجائے ہدایت وہ ہدایت سمجھتے ہیں، یعنی وہ لوگ عوام جو ہے، ظاہری بات ہے کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں نا، تو وہ ہدایت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہے۔ لا یعلمون الکتابہ، یعنی وہ اپنی کتاب جو کتاب میں موجود ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ تو جب وہ علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور اپنی آرزوؤں کے مطابق ان کو بتاتے ہیں، اور اس سے یہ لوگ گمان حاصل کر لیتے ہیں کہ الا یظنون، کہ وہ اپنا گمان اس پر کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور اسی کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، اور ان کا جو اس طرح سے گمان بنا لینا، غالب گمان آ جانا، اس کا سارا وبال جو تھا وہ ان کے علماء کرام پر آیا، اور اس میں یہ سارے گناہ گار ہوئے، سارے پکڑ کا سبب بنے ان کا، اور یہ گناہ، ان کا یہ فعل جو ہے، اس فعل کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب نہیں ہونے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی خبریں ہیں، یہ بہت بڑی عطا ہے مسلمانوں کے لیے، کہ یہ وارننگ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔